حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں جو قدر و منزلت حاصل تھی، حضرت خلفائے راشدین کے دور میں بھی ان کی وہی حیثیت اور قدر و منزلت اس معاشرے میں برقرار رہی۔ نیز یہ کہ جس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر پیش رہے، اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں بھی علیہ کلامت اللہ کی خاطر ان کا یہی جذبہ برقرار رہا۔ بالخصوص خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مرتدین، ماتبین، زکوٰۃ اور اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف بہت سی جنگوں کی جو نوبت آئی تھی، ان میں سے بعض جنگیں انتہائی خطرناک اور اصحاب شکن قسم کی تھی، مثلاً جنگ یمامہ۔ ایسی تمام جنگوں کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ پیش رہے اور بے مثال شجاعت و بصالت کے نمونے دکھاتے رہے۔ نیز خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فارس اور روم کے خلاف لڑی جانے والی بڑی بڑی تاریخی جنگوں کے موقع پر بھی شریک رہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 400 اسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکا تھا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار اعلیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوحہ علاقوں میں نئے شہر آباد کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہی دنوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے فرات کے کنارے ایک نیا شہر بسایا جو کہ کوفہ کے نام سے معروف ہوا، اور پھر آئندہ چل کر یہ شہر علمی، ادبی، عسکری، سیاسی و ثقافتی غرضے کے ہر لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہالیان کوفہ کی دینی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کی غرض سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، ساتھ ہی انہیں یہ تاکید بھی کی کہ وہ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بوقت ضرورت انتظامی امور میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہیں، مشاورت کے فرائض انجام دیتے رہیں، اور پھر ان دونوں انتہائی جلیل القدر شخصیات کو کوفہ پہنچنے کی تاکید فرمائی۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہالیان کوفہ کے نام ایک خط بھی تحریر فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا، ترجمہ: میں تم لوگوں کی طرف عمار بن یاسر کو تمہارے فرمان روا کی حیثیت سے، جبکہ عبداللہ بن مسعود کو تمہارے لیے معلم و مربی، نیز عمار بن یاسر کے لیے وزیر و مددگار کی حیثیت سے بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں حضرات انتہائی شریف و نجیب قسم کے انسان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں، نیز یہ دونوں غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے آج کی اس موضوع سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔